السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحرص علی الحدیث، یہ باب حدیث حاصل کرنے کے حرص کے بیان میں، یعنی حدیث حاصل کرنے میں حرص ہو اس کا اس میں بیان ہوگا۔ ماقبل میں جو باب ذکر کیا تھا امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے، اس میں ایک خاص قسم کی تعلیم خاص کا ذکر تھا، اور اس باب میں بھی ایک خاص تعلیم کا ذکر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، اور کسی سائل کے سوال کا جواب دینا یہ ایک خاص تعلیم ہے، اور کسی سائل خاص کا جواب دینا تو یہ خاص تعلیم ہوگی، تعلیم خاص ہوگی۔ اس لیے اس باب کو مذکورہ باب سے خاص تعلیم کے لحاظ سے مناسبت حاصل ہے۔ اس باب میں امام بخاری نے علی الحدیث کہا، الحرص علی الحدیث، حدیث پر حرص کا بیان۔ حرص کا معنی لالچ، شوق، اور حدیث لغوی معنی حدیث کا ہوتا ہے جدید، یعنی نیا، کہا جاتا ہے حدیث السن یعنی نو عمر۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام قدیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، تو قدیم کی ضد ہے حدیث۔ اس معنی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ انہ قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبد العزیز ابن عبد اللہ نے، انہوں نے فرمایا مجھ سے حدیث بیان کی سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن ابی عمرو سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی سعید مقبوری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ قال کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس، کہا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ لوگوں میں کون زیادہ فیروز مند اور سعادت مند ہوگا، سعادت اندوز ہوگا، کون سب سے زیادہ سعادت اندوز ہوگا بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے۔ یعنی یہاں پر اس روایت میں جیسے آپ نے پڑھا کہ قیلا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ یا رسول اللہ، تو یہاں پر قیلا فعل مجہول مذکور ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، جبکہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اسی حدیث کو دوسری جگہ پر جب ذکر کیا، اور اس میں بھی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، تو وہاں پر یہ لفظ موجود ہے قلت یا رسول اللہ،
یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ. اور بعد والا جملہ اسی حدیث کے آخر میں جو جملہ ہے وہ جملہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ سوال کیا. لہذا قیلا یا رسول اللہ یہ مجہول صیغے کے ساتھ، بلکہ یہاں پر بہتر یہ ہے کہ قلتو ہی ہو، کیونکہ دوسری حدیثوں سے اور بعد کے جملے سے اسی کی تائید ہوتی ہے. بہرحال ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے لوگوں میں سب سے زیادہ بہرہ بر اور سب سے زیادہ سعادت مند اور فیروز مند اور سعادت اندوز کون ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا، کیونکہ سرکار کا زن نہیں، یقین ہے وہ. لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن هذا الحدیث، کہ اس حدیث کے بارے میں مجھ سے احد کوئی نہیں سوال کرے گا اس حدیث کے بارے میں اول منک، جو تم سے پہلے ہو. یعنی مجھے یہ معلوم تھا کہ تمہارے سوا کوئی، تم سے پہلے کوئی بھی اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں نہیں پوچھے گا. کس بات کے بارے میں؟ کہ قیامت کے دن شفاعت کا سب سے زیادہ شفاعت سے سعادت مند کون ہوگا. اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا، یہ مجھے معلوم تھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ تو فرمایا آگے لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حدیث کے حصول پر حرص کتنا زیادہ ہے، تمہارے اندر حصول حدیث کی رغبت اور شوق کتنا زیادہ ہے وہ میں جانتا ہوں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے اس بات کے بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہی جملہ رأیت من حرصک علی الحدیث، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اسی جملے کی بنا پر اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے. پھر سرکار نے جواب عنایت فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفسی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری شفاعت کے دن، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے سعادت مند وہ شخص ہوگا، سعادت اندوز وہ شخص ہوگا من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے خلوص کے ساتھ کہا. یعنی سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے سعادت اندوز وہ شخص ہوگا، وہ سعادت حاصل کرے گا سب سے زیادہ جس شخص نے خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہو. لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ کا علم ہے. لہذا لا الہ الا اللہ صرف کہہ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے، اور اس سے مراد یہ ہے پورے کلمہ طیبہ و اپنے تقاضوں کے ساتھ اس نے خلوص دل سے پڑھ لیا ہو، یعنی کہہ لیا ہو، دل سے اس نے تصدیق کر لی ہو اللہ اس کے رسول کی اور دیگر تمام ضروریات دین کی. یہ مراد ہے لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے.
اب لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے جب یہ مراد ہے کہ تصدیق مراد ہے کہ دل سے ضروریات دین کی اس نے تصدیق کر لی ہو، خلوص دل سے کر لی ہو، لہذا اب اس سے ایک شبہہ کا بھی ازالہ ہو گیا کہ کوئی یہ شبہ کرے کہ سرکار نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا میری شفاعت سے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو جس نے اپنے دل میں تصدیق تو کر لی، تمام ضروریات دین کی تصدیق تو کر لی ہے، لیکن زبان سے وہ اقرار نہیں کر پایا کہ اس کو موت آ گئی، تو کیا اس کو شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بظاہر الفاظ حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا قول کر لیا، من قالا ہے، اور اس شخص نے زبان سے اقرار ابھی نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی، تو کیا ایسے شخص کو شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب جواب حاصل ہو گیا ہماری تقریر سے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے مراد یہ ہے کہ خلوص و للہیت اور اپنے دل سے تمام تر ضروریات دین کی تصدیق کر لے، یہ مراد ہے۔ لہذا اس شخص نے تصدیق جب کر لی اور اس کو اتنا وقت نہیں مل پایا کہ وہ اقرار زبان سے کرتا، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور شفاعت سے بہرہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک لفظ اور بتا دوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا خالصاً، خلوص کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے سب جانتے ہیں کہ خلوص دل سے ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کے آگے من قلبہ فرمانا یا من نفسہ فرمانا، یہ اس کی تاکید اور توضیح ہوگی۔ تو اب یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ سرکار سے حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی سوال کیا، من اسعد الناس، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت اندوز کون شخص ہوگا؟ اور سرکار نے بھی جواب میں ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ۔ تو اسعد یہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل یہ بتاتا ہے، یہ زیادتی کو بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ شفاعت سے سعادت اندوز کون شخص ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس سے کم بھی شفاعت سے سعادت اندوز ہوں گے، کیونکہ اس میں تفضیل میں تقابل ہوتا ہے، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے فضیلت بتائی جاتی ہے، کثرت بتائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے کثرت بتائی جاتی ہے ان کا بھی یہاں پر وجود ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ شفاعت کے مختلف درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں شفاعت کے؟ تو شفاعت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، محشر کی جو ہولناکیاں ہوں گی، ان ہولناکیاں اور ان خطرات اور احوال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محشر کو راحت بخشیں گے، راحت دلائیں گے۔ تو یہ سرکار کی شفاعت جو ہوگی تمام اہل محشر کو راحت دلائیں گے۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہی سرکار کی وہ شفاعت ہے جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار اہل محشر کو، تمام اہل محشر کو محشر کی ہولناکیوں سے راحت دلائیں گے۔ ایک تو یہ شفاعت ہو گئی، اور دوسری شفاعت یہ ہے کہ کچھ کافروں کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اس معنی کریں گے کہ کچھ کافروں کو بھی آپ کے صدقے میں اور آپ کے ذریعے سے کچھ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جیسے کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ ایک یہ دوسری شفاعت ہے۔ یہ دونوں قسمیں جو ہم نے شفاعت کی بتائیں، یہ دونوں قسمیں کافر اور مومن تمام کے لیے عام ہوں گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں قسم کی جو شفاعت ہے وہ کافروں کو بھی حاصل ہوگی۔
لیکن ان دونوں قسموں سے یہ بات صرف سمجھ میں آئی کہ تخفیف اور راحت ہوگی، جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ کافروں کے لیے شفاعت کا قول کیسے کر لیا، جبکہ کافر تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ہم نے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، ان دو قسم کی شفاعت سے راحت اور عذاب میں تخفیف ہوگی، جیسے کہ مختلف روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم کی شفاعت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مومنین کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرمانے کی سفارش کر دیں گے۔ اور چوتھے قسم کی شفاعت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مومنین کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو مومنین سزاوار جہنم ہو جائیں گے، ان لوگوں کو جہنم سے نجات دلائیں گے۔ یہ چوتھی قسم کی شفاعت ہے۔ اور پانچویں قسم کی شفاعت یہ ہے کہ جو مومنین اپنے گناہوں کے سزا پانے کے لیے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو ان کی سزا کی میعاد ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ پانچویں قسم کی شفاعت ہے۔ اور چھٹی قسم کی شفاعت یہ ہے کہ جو مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے درجات جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ تو یہ 6 قسم کی شفاعت ہے۔ جن 6 قسموں میں سے پہلی 2 قسمیں مومن اور کافر دونوں کو عام ہیں، اور بعد کی جو 4 قسمیں ہم نے ذکر کی شفاعت کی، وہ شفاعت صرف مومنین کے لیے ہوگی۔ شفاعت کا اعتقاد رکھنا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن فرقہ معتزلہ، فرقہ خوارج، ایسے ہی اس دور کے کچھ وہابیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت ثابت نہیں ہے، یعنی شفاعت رسول کے منکر ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ قرآن اور احادیث کے خلاف کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو آیات اور احادیث وارد ہیں شفاعت کے بارے میں، ان آیات اور احادیث کی تعویل کر لی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر آیات اور احادیث سے مراد بخشنا نہیں ہے، گناہوں کو بخشوانا نہیں ہے، عذاب سے ان کو نجات دلانا مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر انہوں نے تعویل کی اور کہا کہ وہاں جہاں جہاں شفاعت کا ذکر ہے آیات اور احادیث میں، اس سے مراد یہ ہے بلندی درجات کروانا، یہ مراد ہے۔ یہ در حقیقت ان کا یہ قول یہ ظاہر کے خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب بڑے بڑے گناہ کرنے والے تو ابھی جنت ہی میں داخل نہیں ہوئے، تو اب ان کے درجات کی بلندی کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اب ان کے لیے شفاعت کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے، ظاہر یہی ہے کہ ان کے لیے شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کو بخشوا دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شفاعت ہے، اس شفاعت کے ظاہر کا انکار کرتے ہیں اور اس میں تعویل کرتے ہیں۔ تو ان کا قول ظاہر احادیث اور ظاہر آیات کے خلاف ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 قسموں کی شفاعت وہ حاصل ہوگی، اور جو شفاعت عظمیٰ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور دیگر شفاعتیں تو جب نبی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے قیامت میں شفاعت کا جو دروازہ ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء، صلحاء، شہداء، حفاظ وغیرہ صالحین کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ لوگ بھی لوگوں کی شفاعت کریں۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کا معتقد اور عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ شفاعت انشاءاللہ مسلمانوں کو حاصل ہوگی، اور جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں انشاءاللہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ باب کیف یقبض العلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ ما قبل کے ابواب میں یا اس سے پہلے جو باب تھا اس میں یہ معلوم ہوا کہ ایک خاص قسم کا علم معلوم ہوا، خاص قسم کی تعلیم تھی، اور اس باب میں علم کے اٹھانے کا بیان ہے۔ تو علم کے اٹھانا اور تعلیم دونوں کے درمیان ایک قسم سے تقابل ہے، ایک قسم کا۔ تو یہاں پر مناسبت دونوں کے درمیان، دونوں بابوں کے درمیان تقابل کی جہت سے ہے کہ یہ اس کا مقابل ہے۔ بہرحال اس باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس بات پر استدلال کریں گے کہ قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہاں پر علم کے اٹھانے سے کیا مراد ہے، اس بات کو واضح کریں گے۔ اس سے پہلے بھی کتاب العلم کے اندر ہی حدیث آئی تھی جس میں ہم نے توضیح کر دی کہ علم کے اٹھانے کا مطلب کیا ہے۔ وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ علم کے اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء دنیا میں موجود رہیں اور ان کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے، یہ مراد نہیں ہے علم کے اٹھانے سے، بلکہ علم کے اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ علماء دھیرے 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 رخصت ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ علم حاصل کرنے میں کمی کر دیں گے، جس کی وجہ سے علماء کی قلت ہوگی، اور جب علماء کی قلت ہوگی تو علم نہیں رہے گا۔ جب عالم نہیں رہیں گے تو پھر جاہلوں کا تسلط ہوگا، اور جاہل لوگ جو جاہل ہوں گے وہی لوگ مسائل بیان کریں گے۔ یہ نشانی اور یہ بات علم کا اٹھنا ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں سال پہلے کہا کہ یہ علم کا اٹھنا یہ ہمارے زمانے میں شروع ہو گیا۔ اب غور کریے، ہمارے بزرگوں نے جب یہ کہا اپنے زمانوں میں، تو پھر ہم اپنے زمانے میں غور کریں تو ہمارے زمانے میں تو واقعی علم کافی حد تک اٹھ گیا۔ ایک تو بڑے علماء اور ماہرین علم و فن اب ہمارے زمانے میں نظر نہیں آتے، اور ہیں بھی تو بہت کم ہیں۔ تو علم کا اٹھنا یہ ہمارے زمانے میں بالکل ظاہر ہو چکا ہے۔ ایسے ہی عالم نہیں رہے۔ آج ہم اپنے زمانے میں جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر مسند افتاء پر بھی جاہلوں کا قبضہ ہے، جن کو حدیث کی عبارت پڑھنا نہ آئے، حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے لوگ بھی دارالافتاؤں کے صدر مفتی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر سوال ایسے لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ جن کو علم شریعت نہیں ہوتا ہے، اور ایسے جاہل لوگ بھی جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے، میں اس سال رمضان شریف میں ختم قرآن پاک کے ایک پروگرام میں گیا، وہاں پر حافظ صاحب نے بہت اچھا قرآن پڑھا تھا۔ میں نے ان کی تعریف کی کہ الحمدللہ حافظ صاحب کا قرآن جو سنا دل خوش ہوا، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ان پڑھ انسان بولا جو نہایت لہیم و شہیم تھا، ان پڑھ تھا، وہ بولا کہ حضرت اس بار میں حافظ صاحب کا
جائزہ اور حافظ صاحب کا امتحان ہم نے لے کر حافظ صاحب کو رکھا ہے۔ تو مجھے بڑا احساس ہوا اور میں نے یہ کہا کہ یہی تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ حافظ صاحب کا امتحان بھی ایک وہ آدمی لے رہا ہے جو کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ تو یہ افسوس کی باتیں ہیں، علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، جاہل لوگ مسائل اور فتاوی بیان کر رہے ہیں۔ اسی کا بیان ہے اس باب میں، باب کیف یقبض العلم، یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں امام بخاری، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عبد العزیز الی ابی بکر بن حزم، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم کی طرف خط لکھا۔ کیا لکھا خط میں؟ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تمہیں نظر آئے تو اس کو لکھ لو۔ فإنی خفت دروس العلم، درس یدرس اس کا معنی ہوتا ہے مٹنا، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے کا اندیشہ ہے۔ وذہاب العلماء، اور ایسے علماء کے جانے کا مجھے اندیشہ ہے کہ علماء چلے جائیں گے تو وہ علم بھی چلا جائے گا اور وہ احادیث ان کے سینے میں چلی جائیں گی۔ لہذا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھو اور جو حدیث رسول دیکھو تو اسے لکھ لو۔ تو تدوین حدیث میں یہ کام حضرت عمر بن عبد العزیز نے تدوین حدیث کا یہ کام کروایا۔ ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا علماء کے قولوں کو قبول نہ کیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر علماء اور صلحاء کے قولوں کو آپ نے ساتھ میں اگر لکھ لیا تو کہیں حدیث رسول اور علماء کے قول میں کہیں التباس نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے یہ فرما دیا کہ صرف اور صرف حدیث رسول ہی کو قبول کیا جائے، حدیث رسول کے علاوہ کسی کو قبول نہ کیا جائے تاکہ التباس نہ ہو سکے۔ اور فرمایا وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، چاہیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ علم کو پھیلائیں، اپنے حلقوں میں علم کو پھیلائیں۔ وَلْيَجْلِسُوا، اور چاہیے کہ عام لوگوں کے ساتھ نشستیں کریں، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو علم سکھائیں۔ حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، یہاں تک کہ جو نہیں جانتا ہے اس کو بھی علم سکھا دیا جائے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، یہ کیونکہ علم برباد نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ خفیہ رہ جائے، حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، مگر یہ کہ وہ سر یعنی خفیہ ہو جائے، یعنی چھپا دیا جائے، کہ بے شک علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ عمر بن عبد العزیز یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کا شمار مجددین اسلام میں برسر فہرست ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا انظر ما کان، یعنی جو حدیث رسول ملے اسے لکھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث نبوی کی تدوین و کتابت کا باضابطہ آغاز حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں ہوا۔ اس سے پہلے یادداشت پر اعتماد کرتے تھے علماء، اور اس سے پہلے محض یاد کرتے تھے، حدیث پاک کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حضرت عمر بن عبد العزیز کے قول کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن عبداللہ ابن دینار بذالک، یعنی حدیث عمر بن عبد العزیز الی قولہ ذہاب العلماء۔ حضرت امام بخاری ایک اور سند ذکر کرتے ہیں اسی حدیث کی جو حدیث ما قبل میں ذکر کی۔ کیا سند ذکر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علاء ابن عبد الجبار نے،
وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن مسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے بذالکہ، اسی حدیث کی جو حدیث ما قبل میں ذکر کر دی، یعنی حدیثہ عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حدیث کو پورا روایت کیا ہے۔ کہاں تک روایت کیا؟ الی قولہ ذہاب العلماء۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے حدیث کو ذکر کرنے کے بعد پھر اسی کی ایک اور سند ذکر کی۔ اس سے امام بخاری کا یہ مقصد ہے کہ یہی حدیث ایک سند سے جو ہم نے ما قبل میں ذکر کی، اس سند سے یہی حدیث تھوڑی لمبی ہے اور لا یہلک حتی یکون سرًا تک ہے، جبکہ دوسری سند سے یہی حدیث وہ ذہاب العلماء تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری کا ایک تو یا تو مقصد یہ ہے یہ بتانا کہ یہ حدیث دو مختلف سندوں سے مروی ہے اور دونوں مختلف سندوں میں یہ حدیث کا جو متن ہے وہ کم و بیش ہے، یہ بتانا یا تو مقصد ہے، یا یہ بتانا مقصد ہے کہ ما قبل میں جو حدیث گزری ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ وذہاب العلماء تک ہے، اور اس کے بعد ولا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی جانب سے اضافہ ہے۔ یہ دونوں باتوں کا احتمال ہے، لیکن حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا ذہاب العلماء کے بعد جو قول ہے وہ حضرت امام بخاری نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، یہ زیادہ ظاہر ہے۔ حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی اویس نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنی مالک عن ہشام ابن عروہ، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے روایت کرتے ہوئے ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، قال حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا اس طور سے کہ وہ بندوں کے سینوں سے اور بندوں سے اس علم کو کھینچ لے، اس طور سے نہیں اٹھائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے، یعنی علماء جاتے رہیں گے، علم کم ہوتا رہے گا، اسی طریقے سے نوبت یہ آئے گی کہ علماء ختم ہو جائیں گے اور علم ختم ہو جائے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ حتی اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ سردار بنانے سے مطلب دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی، یعنی جاہلوں سے سوال کرنا لگیں گے۔ فَسُئِلُوا، تو جاہلوں سے سوال کیا جانے لگے گا، لوگ جاہلوں سے سوال کیا جانے لگا۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دینے لگیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اب یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو ذکر کی، یہ حدیث ترجمۃ الباب سے اپنے ان لفظوں کے ذریعے سے مناسبت رکھتی ہے کہ سرکار نے فرمایا لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اس جملے کی بنا پر ترجمۃ الباب سے اس حدیث کو مناسبت ہے۔ بہرحال جاہلوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ فتویٰ دیں۔ بہرحال نبی کریم نے فرمایا اگر جاہل لوگوں سے سوال کیا جانے لگا دینی امور میں اور وہ دینی امور میں فتویٰ دینے لگے، شریعت میں مداخلت کرنے لگے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
علم اٹھنے لگا ہے، علم اٹھ گیا ہے۔ ہم اپنے زمانے میں اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوہ۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، ایک اور سند ذکر کرتے ہیں اسی حدیث کی جو حدیث ما قبل میں گزر گئی۔ فرماتے قال فربری نے کہا کیا؟ حدثنا عباس، ہم سے حدیث بیان کی عباس نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا جریر عن ہشام، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، نحوہ ویسے ہی جیسے کہ ما قبل میں حدیث گزر گئی ہے، اسی حدیث کے مانند پوری آگے حدیث ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ بھی سند ذکر کی۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ فربری حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور تو قال الفربری امام بخاری کا قول یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب امام بخاری فربری سے روایت کریں، بلکہ یہ امام بخاری کے کسی راوی کا قول ہے کہ امام بخاری کے راوی نے کہا کہ ہم سے فربری نے ہشام ابن عروہ ابن زبیر سے اور امام مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، اور فربری کی روایت کی تخریج امام مسلم نے حضرت قتیبہ کے واسطے سے بھی کی ہے۔ تو یاد رہے کہ فربری یہ فا کے کسرہ اور را کے فتحہ اور با کے سکون کے ساتھ ہے، فربری، یہ حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ تو اب شاگرد کے قول کو، شاگرد کی روایت کو امام بخاری استاذ روایت کرے، یہ عقل سے بعید تر ہے۔ اس لیے قال الفربری یہ جو ہے آگے یہ پورا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے کسی اور شاگرد نے فربری کی اس سند کو اور اس روایت کو ذکر کیا ہے۔